کہ کچھ لوگ اللہ کی رضا میں زندگی گزارتے ہیں اور کچھ اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ آیت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان شعوری طور پہ جس دن فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کروں گا، زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھتا ہے، تو اس دن وہ شعوری طور پہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور دوسرے طبقے کا بھی ذکر کیا تو وہ دونوں کا ذکر جو ہے وہ گزر گیا۔ آج اس طبقے کا ذکر ہے جس نے فیصلہ کیا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، اس طبقے کا اب خصوصی طور پہ ذکر ہے۔ ارشاد ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے من المؤمنین، مومنین سے، انفسهم و اموالهم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے جان اور مال خرید لیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ عام آپ جب خرید و فروخت کسی منڈی میں جاتے ہیں یا ویسے بیع کرتے ہیں تو کہتے ہیں مشتری، یہاں بھی یہ لفظ اشترا جو ہے نا، ان اللہ اشترا، اسی سے لفظ مشتری ہے۔ بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے۔ تو اللہ خریدار ہے، اللہ مشتری ہے۔ یہ بڑی عزت دی اللہ نے ایمان والوں کو۔ اب جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں نا تو اپنی ملکیت کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کے عوض کچھ لیتے ہیں۔ آپ نے کوئی جانور بیچا ہے تو جانور آپ نے اپنی ملکیت دی اور وہاں سے کچھ پیسے لے لیے یا کوئی اور چیز لے لی۔ اسی طرح زمین فروخت کرتے ہیں، گھر فروخت کرتے ہیں۔ بالکل پورا نظام اس آیت کے اندر ہے کہ مومنین سے اللہ نے خرید لیے، ان کے جان بھی اور ان کے مال بھی، اور اس کے عوض اللہ نے ان کو جنت دی۔ اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو تو برابر کی کرتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ جو میں چیز بیچ رہا ہوں نا اس کے برابر کی چیز مجھے ملے۔ آپ کا اصول یہ ہے، لیکن اللہ چونکہ کریم ہے تو اللہ نے تمہارے مال جان ناقص کے عوض کوئی ناقص چیز تمہیں نہیں دی۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی تم سے ناقص لے کے تمہیں اعلیٰ دیا ہے۔ یہ ہے اللہ سے سودا۔ یہ چونکہ پچھلا جو رکوع تھا نا اس میں منافقین یہ کہہ رہے تھے صحابہ سے کہ دیکھو تم نے جان بھی اور مال بھی ایسے ہی ضائع کر دیے، ہم دیکھو نا بچ گئے، ہم نے جانیں بھی بچا لی، مال بھی بچا لی۔ تو یہ دو نظریات ہیں اصل میں انسانوں میں۔ یہ دونوں نظریات ہم نے پچھلی آیت میں سیکھے تھے کہ کچھ وہ ہیں جو اس دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ دو سوچیں ہیں اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کو یہ جواب دے رہا ہے کہ تم نے کیا بچایا؟ مثلا اگر تم میدان جہاد سے واپس آ گئے تو کیا پھر تمہیں موت نہیں آئی؟ پھر تم نہیں مرے؟ موت تو پھر بھی آ گئی۔
مال تو پھر بھی ضائع ہو گیا۔ اب دیکھو یہ ایمان والوں نے اگر آخرت کا فیصلہ کیا تو ان کے ناقص چیزوں کے عوض اللہ نے ان کو اعلیٰ دیا، یہ سودا کیا ہے۔ اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو کلمہ حق کی بلندی کے لیے نکلتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، اور اس راستے میں پھر فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اللہ سے زبانی جان مال کا سودا کرتے ہیں، ہاں پھر وہ جان قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور اگر اس نقطہ نظر سے بھی دیکھ لو تو جان قربان ہو گئی تو جنت کا وعدہ ہے وہ مل گئی، اور اگر یہ کافروں کو قتل کر کے واپس آ گئے تو اب اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ایسے ہی واپس نہیں بھیجا بلکہ مال غنیمت کے ساتھ دنیا دے کر بھی بھیجا ہے۔ یعنی آخرت کی بلائی تو ہے ہی ہے، دنیا کا مال و متاع بھی دیا۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کے وعدے سے بڑا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ حق کا وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ جو اس کے راستے پہ چلے گا، جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، سبقونا بالایمان، جو پہلے ہم سے ایمان کی حالت میں گئے۔ تو یہاں سے مراد صرف اس امت کی بات نہیں ہوتی، آدم علیہ السلام سے لے کے جو ایمان والے اور صالحین ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ہاں، اس وسعت کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے فرمایا یہ حق کا وعدہ تورات میں بھی کیا گیا تھا، انجیل میں بھی کیا گیا تھا اور اب قرآن میں بھی کیا گیا۔ بس یہ آپ مجھے یاد نہیں کرواتے، فرق اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے جب امتوں کی ضرورت بدلتی تھی نا، یہ انسانی زندگی کا جو ارتقاء ہے نا، ظاہر ہے زندگی ارتقاء میں ہر وقت ترقی کرتی رہے، تو ارتقاء میں ضرورتیں بدلتی ہیں۔ میں کئی دفعہ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ چاہیں بھی نا کہ آپ نے پیدل حج کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے، یہ ارتقاء کے ساتھ تبدیلی آ گئی نا۔ حالانکہ پچھلے دور میں لوگ پیدل حج کرنے جاتے تھے، آج آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ارتقاء کے ساتھ ضرورتیں بدلتی ہیں۔ پہلی امتوں میں جب ضرورت بدلتی تھی تو امت کو اختیار نہیں تھا کہ اس ضرورت کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، خصوصی موضوع ہے یہ۔ پہلی امتوں میں جب ضرورت بدلتی تھی تو نبی بدلتا تھا کہ وہ نیا نبی آ کے ان کی ضرورت کو پورا کرے، لیکن اس پیغمبر کی امت کی یہ شان ہے کہ قیامت تک اب ان کی ضرورتیں بدلیں گی تو ان کے علماء جو ہیں اور ان کے اولیاء جو ہیں اس ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ہی اس لیے، اخرجت للناس، تم نکلتے ہو انسانوں کے لیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔
تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ضرورت تو ظاہر ہے قیامت تک انسانوں کی بدلتی رہتی ہے، لیکن اس دور میں بھی جو ایمان والے تھے، صالحین تھے، ان کے لیے بھی اللہ کا یہی وعدہ تھا، لیکن وہاں شرط جو تھی وہ نبوت کی تھی کہ ضرورت میں امت ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی مہربانی فرمائی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اب ایک دفعہ پھر وہی بات فرمائی، اللہ سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے وہ کریم ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ یہ ان منافقوں کو اصل میں جواب دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں نے اللہ سے سودا کیا ہے تو پھر اللہ کریم سے کیا۔ اب اللہ نے اگلا جملہ جو کمال کا فرمایا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، پیچھے تو فرمایا تھا نا حشترا، بے کی دونوں صورتیں بیان کر دیں، اب یہاں فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے بے کی ہے۔ اس بات پہ خوش ہو جاؤ، یہ جو خرید و فروخت تم نے اللہ سے کی ہے نا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ اللہ سے سودا کر لے، ہاں ہاں ہاں۔ اس آیت کا جو ایک تو شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا، ایک یہ ہے کہ 13 سن نبوت میں بیعت عقبہ ثانی جب ہوئی، یہ 2 بیعتیں ہوئی تھیں، عقبہ اولا اور عقبہ ثانی۔ مدینہ شریف کے لوگ جب آئے، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس بیعت کے بعد، تو یہ مدینہ شریف سے جو لوگ آئے تھے وہ ان کی تعداد 70 تھی، حج پہ آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان قبول کیا اور ساتھ مدینہ شریف آنے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ تو ابن جریر نے، طبری نے، یہ جو پہلا مورخ ہے ہمارا، وہ لکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ اپنے اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو شرط بھی لگانا چاہتے ہیں لگا دیں۔ یہ اس بیعت عقبہ ثانی میں جب انہوں نے مدینہ شریف آنے کی دعوت دی تو ساتھ یہ آفر کی، پیشکش کی کہ آپ اپنے اللہ کے لیے جو شرط لگانا چاہتے ہیں اور جو آپ اپنی ذات کے لیے شرط لگانا چاہتے ہیں وہ شرط لگا دیں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے شرط تو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی، معبود صرف اللہ ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک منع ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے 2 باتیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کچھ بیان فرمائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ تم اپنی جانوں پہ وہ حق نہیں رکھتے جو اللہ کا نبی تمہاری جانوں پہ حق رکھتا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا تو سرکار نے اس کو ذرا آسان کر کے بیان فرمایا، فرمایا جیسے تم اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کرنی، جیسے اپنے جان کی اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ مدینہ شریف بلا رہے ہو نا،
تو اب پھر حفاظت جو ہے میری وہ تمہارے ذمے ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا جنت ملے گی۔ اب یہ گفتگو ہے بیعت عقبہ ثانی کی، مکے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پوری گفتگو کو اللہ تعالیٰ اس سورہ توبہ میں بیان فرما رہا ہے، اور ویسے ہی بیان فرما رہا ہے۔ انہوں نے جان اور مال کس کو دیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اب ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان، ہمارے مال بھی آپ پہ قربان۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہے نا، یہ وجد والی بات ہے، یہ کیفیت والی بات ہے کہ دے وہ رہے ہیں جان مال نبی کو، اور اللہ فرما رہا تم نے مجھے ہی دے دیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ نے ہی خرید لیے ہیں تمہارے جان اور تمہارے مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ کیا کہنے، اللہ خریدار بن گیا۔ اب یہ جو اگلی بات جو بیان ہو رہی ہے کہ یہ کیوں نہیں دریغ کرتے اپنی جان دینے سے اور اپنا مال دینے سے؟ میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی آپ سے، شاید نہیں کی تھی، کہ کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں بھی ایمان والوں کی بات ہے بھائی، بے ایمانوں سے اللہ نے نہیں کچھ خریدا، اللہ صرف پاک چیزیں خریدتا ہے، ہاں اللہ پلید چیزیں نہیں خریدتا، ایمان والوں سے خریدا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت انہوں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے، جان اور مال تو ظاہراً دے رہے ہیں نا، اور ایمان غیب پہ رکھتے ہیں، اعتبار ہے اپنے نبی پہ۔ یار بن دیکھے سودا کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ سودا، ایمان والے سودا کرتے ہیں تو غیب پہ ہی کرتے ہیں، اپنے پیغمبر پہ اعتبار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن کریم میں ایمان والوں کی جہاں بھی یہ نشانی بیان ہوئی، کسی ایک مقام پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن مال جمع کرنے والا ہوتا ہے، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں۔ جہاں بھی مومنوں کی شان بیان کی، یہی بیان کیا کہ یہ مال خرچ کرنے والے ہو۔ کیوں؟ مما رزقناہم، اس لیے کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے کرتے ہیں نا۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ بات کی ہے کہ اگر میں کچھ علم کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں تو اللہ کے دیے ہوئے سے ہی دے رہا ہوں، میرا کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو وقت دے رہا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہے۔ لیکن بات بڑی عجیب ہے، اللہ نام ہی خریدے تو مالک تو اللہ ہی ہے، اس کی اطاعت تو ہم پہ واجب ہے، اس کی عبادت تو واجب ہے، فرما برداری واجب ہے۔ اصل مما رزقناہم ینفقون میں حالانکہ دوسری طرف جو جمع کرتے ہیں نا ان کو کیا فرمایا؟ ویل لکل ہمزہ لمزہ، بربادی ہے ان کے لیے جو طنز کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، اور بربادی ہے ان کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مال ان کو بچا لیں گے؟
تو ایمان والے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ایمان والے کے پاس اللہ کا جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جمع کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو میری جان کا اصل مالک تو اللہ ہے، میرے مال کا اصل مالک تو اللہ ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ جان بھی تیری ہے اور مال بھی تیرا ہے۔ اس خالق کی مہربانی تو دیکھیں نا، اس کو میری ملکیت شو کر کے خریدا ہے نا۔ حقیقی مالک وہی ہے، اس کی اطاعت مجھ پہ ویسے بھی واجب ہے، یہ جان اس کی راہ میں قربان کرنا ویسے بھی واجب ہے، یہ صرف اس کی محبت ہے، اس کی الفت ہے، اس کا کرم ہے، اور اس کے محبوب کے ساتھ وہ والہانہ محبت کا اجر ہے۔ بائع بھی خود ہے، مشتری بھی خود ہے، مالک بھی خود ہے، خریدار بھی خود ہے۔ اور پھر کہے کہ یہ خرچ تو نے کیا ہے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، تم خرچ کر دو تو وہ کہتا ہے تو نے اللہ کو قرض دیا۔ میں نے اپنی زندگی کی بنیاد شاید ابھی رکھی ہی نہیں ہے اس اللہ کی رضا پہ، تو یہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم نے جانیں بچا لی، مال بچا لیے، نہیں، جان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ نکلے تو اللہ کے لیے تھے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہے یہاں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، یہ حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ یہ جتنی جی چاہے تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی، جتنی جی چاہے ہو گئی، لیکن پھر بھی اس طرف اشارے ان دونوں کتابوں میں ملتے ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بہتر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کے متعلق فرماتے ہیں، مولا علی کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اس بیع میں اب صرف صحابہ نہیں ہیں، جب اللہ فرماتا ہے نا اس خرید و فروخت پہ خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ، حدیبیہ کے مقام پہ بھی جب بیعت نبی پاک کی تھی نا، وہ بھی موت پہ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس بیعت پہ خوشی مناؤ، وہاں بھی یہی حکم تھا، یہاں بھی یہی حکم ہے، فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوش ہو جاؤ، اس سودے پہ خوش ہو جاؤ۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو وعدہ ہے یہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، جو بھی اس بیع میں شریک ہوگا ہر اس بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اس لیے آپ سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ نے بھی حضرت صاحب قبلہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کس بات کی؟ توحید اور رسالت کی۔ چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے،
یہ جہاد ہے اللہ کی راہ، یہ ہے اصل جہاد اللہ کی راہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے بھی یہ بیعت کی ہے وہ خوش ہو جائے، وہ اپنی بیعت پہ خوشی کا اظہار کرے۔ اس لیے امام حسن بصری کی بات کر رہا ہوں میں، 14ویں صدی کے کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس نے یہ بیعت کر لی نا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جو بات میں نے آپ کو عرض کرنی ہے، اس آیت کے بعد اللہ کے ساتھ اس معاہدے کے بعد جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، چونکہ ہاں وہ عقبہ ثانی کی جو بیعت تھی اس میں آخری جملہ میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اللہ کی مہربانی سے پھر آخری جملہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یہ تھا، یا رسول اللہ ہم اپنی جان مال سے آپ کی حفاظت کریں گے اور اب اس بیعت کو نہیں توڑیں گے، اب اس بیعت کو کبھی نہیں توڑیں گے، بلکہ توڑنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ اس پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس بیعت پہ قائم رہا، اس فرید و فروخت۔ اب اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو حقیقتاً اس نے بیعت توڑ دی ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں نہ کرتا، چونکہ اس بیعت میں بھی یہی تھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ سورہ فتح میں جو حدیبیہ کی اس میں بھی یہی تھا، بے شک جنہوں نے آپ کی بیعت کی، یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ جو رحمت کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، فبہت۔ تو وہاں بھی یہ بات ارشاد ہوئی، فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ۔ اب اگر اس بیعت کو کسی نے توڑا تو اس سے بڑا ناقص کام کسی نے نہیں کیا۔ تو اس بیعت پہ قائم رہنا، اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس نے بیعت توڑ دی ہے، حرام کماتا ہے تو اس نے بیعت توڑ دی ہے۔ اس آیت کے بعد قیامت تک اگر اجر یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ اس بیعت پہ، تو نافرمانی کی سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ اس لیے وہ پچھلی آیت جو ہم نے سیکھی تھی کہ جس نے بنیاد اس کی رضا پہ رکھی ہے اس کے لیے تو یہ کوئی معاملہ نہیں، اور جس نے زندگی کی بنیاد اپنی خواہشوں پہ رکھی ہے، اس دنیا میں کامیابی کی رکھی ہے، اس کے لیے بربادی ہی بربادی۔ تو یہ دونوں سوچیں ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھنا اور آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھنا، سودا اللہ سے کرنا، شاہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا۔ تو ایمان والا تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کا تو سب کچھ اللہ نے خرید لیا ہے، اب جب وہ مالک ہی نہیں تو اس میں اختیار کیا؟ جب میں اپنی جان کا مالک ہی نہیں، جب میں اپنے مال کا مالک ہی نہیں تو میرا اختیار کیا؟ اختیار تو ختم ہو گیا نا۔ اور یہی سبق حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیع الثانی شریف ہے، حضور غوث پاک سرکار کہ یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، یہ دو جملے یقین جانیے میری زندگی میں تو بڑی تبدیلی آئی ان سے۔ آپ بھی ان کو، یہ فتوح الغیب میں نے پڑھے تھے، آپ نے فرمایا تھا جس کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہی تیرا خدا ہے۔
اس آیت کا اس ایک جملے میں حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی پہ خود غور کر کے تو زندگی میں حاصل کسے کرنا چاہتا، تو جسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہی تیرا الہ ہے۔ اگر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، اور اگر تو اللہ کو نہیں کسی اور کو پانا چاہتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے، پھر تیرا الہ اللہ نہیں ہے۔ الہ اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو انسان پانے کی کوشش کرے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، ہمیں اللہ مل جائے۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا، بے ادبی نہیں کرتا، گستاخی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات جو حضور غوث پاک سرکار نے بیان فرمائی، بڑا کمال کا جملہ تھا وہ۔ یہ پہلے بھی میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، کاروبار نہیں چلتا، ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے، بیمار ہیں شفا مل جائے، دشمنوں سے نجات، کل جہان کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ لیکن کبھی کسی کو یاد ہو کہ اس نے کوئی دعا صرف یہ مانگی ہو کہ یا اللہ مجھے تو مل جا، میرے لیے تو ہی کافی۔ کبھی کوئی رات میں اس لیے جاگا ہوں کہ بس مولا مجھے تو مل جا، میرے لیے تو ہی کافی ہے؟ یاد کسی کو؟ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ عجیب بندہ ہے، مجھ سے سب کچھ ہی مانگتا ہے، کبھی اس نے مجھ سے یہی نہیں مانگا کہ مولا تو مل جا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والا تو صرف اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو پھر اس میں خوش ہو جا، جشن منا، پھر کیا سودا کیا ہے تو، اپنے کریم سے سودا کیا۔ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، حد یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے۔ یہ دعا کی توہین ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے سب کچھ مانگتے رہیں، نہ مانگیں تو صرف اللہ کو نہ مانگیں۔ کبھی تو کوئی لمحہ آ جائے کہ انسان اللہ سے اللہ کو مانگے۔ یہ میں اس آیت کا خلاصہ بیان کرنا، چونکہ اگلے جمعے ہم نے انشاءاللہ اگلی آیت، اس کی اگر تفسیر میں جائیں گے تو پھر 2 مہینے لگ جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا ذرا تھوڑا سا سمیٹ لیا جائے۔ تو سرکار غوث پاک سرکار کا وہ جملہ اصل میں آپ کو بتانا تھا۔ ایک تو یہ فرماتے تھے کہ جس کو تو پانا چاہتا ہے، جو تیرا مقصد حیات ہے، وہی تیرا الہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ محبوب سے محبوب کے سوا کچھ مانگنا ہی تو شرک ہے۔ محبوب سامنے ہو، اصل دعا اللہ سے مانگتے ہیں نا، محبوب سامنے ہو تو بندہ پھر محبوب کے سوا چیزیں مانگتا پھرے۔ کبھی تو محبوب سے محبوب کو بھی مانگ لیا۔ یہ تھا صحابہ کا طریقہ، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ وہ اتنا شعور تو ایاز کو بھی تھا۔ محمود غزنوی کے کتنے وزراء تھے، کسی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں، لیکن ایاز کو قیامت تک لوگ جانتے رہے۔ اس نے یہی ایک کام کیا تھا۔ بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوا، ہیرے جواہرات پھینکنے شروع کر دیے۔ سب لوگ ان کو چننے میں، وزراء بھی بھائی سارے شامل ہو گئے، بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، سب وہ چن رہے ہیں، اور ایاز
ہاتھ باندھ کے پیچھے جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا کہ سب ہیرے جواہرات چن رہے ہیں، ایاز تجھے نہیں ان کی ضرورت، تو نے تو ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ ایاز نے کمال کا جواب دیا، اس نے کہا جو ہیروں کا مالک ہے میں اس کے ساتھ جو جا رہا ہوں۔ جو مالک کے ساتھ ہو اسے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غوث پاک صرف فرما رہے ہیں کہ جب تو اللہ کو پالے گا تو باقی سب کچھ تو اللہ کا ہے، وہ تو تجھے خود بخود مل جائے گا۔ یہ ہے وہ سودا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔